قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتوں کی شکل میں نازل ہوا، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ خبر دی جاتی تھی کہ یہ کس صورت میں، کس مقام پر، اس کے آگے کون سی آیت ہوگی، پیچھے کون سی آیت ہوگی. وہیں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈکٹیٹ کرواتے تھے کاتبین وحی کو. اس صورت کے بارے میں ایک اور بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے. کوئی سفید بال نظر آیا یا کوئی اور بڑھاپے کے آثار صحابہ کرام نے دیکھے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا. اب وہ کیا مضمون ہے سورۃ ہود کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر رہا ہے؟ وہ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب، اور آپ کو کیا خیال بوڑھا کر رہا ہے کہ میری قوم بھی اڑی ہوئی ہے انکار پر، جھٹلانے پر، تو کہیں میری قوم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. جہاں تک کسی نبی کا تعلق ہے، کسی نبی پر تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، عذاب قوموں پر آئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر کھائی جا رہی ہے وہ اپنی نہیں، اپنی قوم کی فکر ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص، ہر نبی بھی نفسی نفسی پکارے گا، اپنا میں قیامت کے دن امتی امتی پکاروں گا کہ ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت. تو یہ وہ درد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس صورت میں کچھ بنیادی مضامین بھی ہیں ایمان کی موٹیویشن کے. ویسے تو یہ سارے مضامین پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سورہ یونس میں بھی دیکھا کہ کچھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے اور تھوڑا سا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے. لیکن وہ جو موٹیویشن ہے، ایمان کی دعوت ہے، وہ جس زوردار طریقے سے سورہ یونس کی اندر ہمارے سامنے آئی، وہ اس کی کچھ نہ کچھ جھلک آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی، موٹیویٹنگ انداز. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ اور حضرت نوح علیہ السلام پر 2 رکوع آپ کو ملیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ اسی مقام پر ہے، اسی صورت میں. ویسے تو 29ویں پارے میں پوری ایک صورت ہے سورۃ نوح، لیکن وہ صورت جو ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد پر مشتمل ہے. پڑھنے والی صورت ہے وہ، کہ کوئی نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہے تو کتنا ہمدرد ہوتا ہے اپنی قوم کا. لیکن پھر ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی پکارتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا زمین پر کوئی فرد، کوئی کافروں کا گھرانہ بھی بستہ نہ چھوڑنا. ربی انک ان تذرہم، اس لیے کہ اللہ اگر اے میرے رب تو نے ان کو زندہ چھوڑا، یضلوا عبادک، کا تو تیرے بندوں کو گمراہی کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب مجھے ان کی اولاد سے بھی امید نہیں ہے کہ یہ جنم بھی دیں گے تو فاسق و فاجر کو اولاد کو جنم دیں گے، لہذا اب ان کو تباہ کر دیں. اور ایک بات اور نوٹ کیجئے گا کہ جس پہ میں بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ صورتوں کی تقسیم ہے، اور صورتوں کو ملا کر احزاب کی تقسیم ہے. وہ بھی صحابہ کرام کے دور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے کہ اکثر صحابہ وہ تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مجید کی ایک ہفتے میں مکمل فرمایا کرتے تھے. اسی حساب سے یہ 7 منزلیں ہیں. آپ دیکھیں، اب جو آپ کے پاس نسخہ ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ لکھی ہوگی منزل. یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ منزل نمبر 3 جو ہے وہ اب چل رہی ہے اس وقت، اور 7 منزلیں ہیں پوری. تو یہ تلاوت کے لیے بنائی گئیں، لیکن جب انحطاط آیا امت پر تو پھر 4 ساڑھے 4 پاڑے تلاوت کرنا روزانہ معمول نہ رہا. کہ اس کمزوری کی وجہ سے پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تلاوت کی غرض سے.
لیکن بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے تقسیم کیا گیا. منزلیں جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں, کوئی 4 پاروں سے زیادہ ہے, کوئی 4 پاروں سے کم ہے, لیکن کوئی صورت نہیں توڑی گئی. لیکن یہ تقسیم بڑی ظالمانہ ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی نسخہ پکڑ کر قرآن مجید کا اس کے ٹوٹل پیجز گن کر اور اس کو 30 پر ڈیوائیڈ کر کے اور یہ ڈویژن کر دی, جس سے صورتیں جو ہیں ٹوٹ گئیں بالکل, اور بڑی ہی ظالمانہ انداز سے انہیں توڑا گیا. اس کی مثال ایک جو ہے آپ کو یہاں مل رہی ہے, اور پھر آگے جا کر 14ویں پارے کے آغاز میں ملے گی کہ سورۃ ہود جو ہے یہ شروع ہوئی 11ویں پارے کے آخر میں, اور اس کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں, اور باقی پوری صورت وہ 12ویں پارے میں ہے. اسی طرح جب آپ 14ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں بھی سورہ ہجر کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے کہ سورہ ہجر کی صرف پہلی آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے, اور باقی پوری کی پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے, پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے حکیم و خبیر کی جانب سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. انی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم, اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بہترین ساز و سامان عطا فرمائے گا. الی اجل مسمى, ایک وقت معین تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور دے گا ہر عمل کرنے والے کو اس سے بھی زائد اجر. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم نے منہ پھیرا. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. اللہ مرجعکم, اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے سینے دورے کرتے ہیں پھر بھی وہ جانتا ہوتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جس کو وہ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے.